حکومت ہو، اقتدار ہو، اقتدار کا نشہ ہو اور اس نشے کے اندر مست اور بہم ہو چکا ہو، اس وقت جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، یہ میرے ابراہیم کی سنت ہے، یہ میرے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اب دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان بھی پاس کیا۔ اس سے بڑا امتحان جب آیا، کہا کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے گا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ کو حکم ہوا، اے آگ خبردار، اگر میرے خلیل کے ایک بال کو بھی جلایا تو تجھے جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ اب دیکھیے کہ وہ آگ جو آسمانوں کو چھو رہی تھی، لیکن میرے خلیل کے ایک بال کو بھی جلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے دوستو بھائی، جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی محبت میں مست ہو کر، اللہ کی محبت میں محو ہو کر، اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو یقین جانیے کہ پھر کوئی چیز بندے کو نہ دکھ دے سکتی ہے، نہ درد دے سکتی ہے، نہ تکلیف دے سکتی ہے، اور نہ ہی بندے کا کچھ بگاڑ سکتی ہے۔ میرے دوستو بھائیو، آئیے ذرا حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ، آپ کی داستان آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ ایک دن گزر رہے تھے، جنگل سے، بیابان سے گزر رہے تھے، اور وہاں پر دیکھا کہ ایک بندہ پڑا ہوا ہے جسے چونٹیاں کھا رہی ہیں، اس کے اوپر کیڑے چڑھے ہوئے ہیں، جس کو یہ حشرات الارض جو ہے یہ نوچ رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، اور وہ بندہ ایسے جیسے لاش ہوتی ہے پڑا ہوا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اب حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ قریب ہوئے، دیکھا کہ دیکھو تو صحیح یہ بندہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب دیکھا تو نبض چل رہی تھی، آہستہ آہستہ نبض چل رہی تھی، تو حضرت بشر حافظ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ زندہ ہے، یہ بندہ تو ابھی مرا نہیں، اس کا جو ہے علاج معالجہ کیا جائے، مرہم پٹی کی جائے۔ اب حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ آپ نے وہ علاج معالجہ کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے وہاں پر مرہم پٹی کرنا شروع کر دی۔ اب حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ پاس بیٹھ کر انتظار میں تھے کہ ابھی یہ آنکھیں کھولے گا اور میرا شکریہ ادا کرے گا، مجھے دعاؤں سے نوازے گا۔ اور جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، ایسی حالت میں ہوتا ہے، جب بندہ مظلوم ہوتا ہے، تو اللہ کے عرش کو چیرتی ہوئی اس کی دعا جاتی ہے کہ میرے لیے دعا کرے گا اور میری بات بن جائے گی۔ اب اسی اسنا میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب اس نے آنکھیں کھولی نا، تو بشر کے نام سے پکارا، کہا بشر، کل قیامت والے دن گریبان تیرا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ حیران ہے کہ میں نے تو اس کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، اسے بچایا ہے، یہ مر رہا تھا، اسے چونٹیاں کھا رہی تھی، میں نے اسے بچایا ہے، اور یہ الٹا کہہ رہا ہے کہ بشر کل قیامت والے دن تیرا گریبان پکڑوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اب حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے لگے، میاں تو میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ کہا میں تیرے نام کو جانتا ہوں، تیرے کام کو جانتا ہوں، لیکن آج تو نے میرے معاملے میں جو آ کر اچھا نہیں کیا۔ اب حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ وہ کہنے لگے، اپنے کام کی جو ہے وہ صفائی دینے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے تو تجھے بچایا ہے، یہ چونٹیاں کھا رہی تھی، یہ کیڑے تجھے کھا رہے تھے، اور میں نے تجھے بچانے کی کوشش کی ہے کہ میں تجھے زندگی دے دوں، دوبارہ تمہیں بچا دوں اور تمہاری مرہم پٹی کروں تاکہ تو سرخرو ہو سکے، اللہ کی بارگاہ میں جھک سکے، عجز و انکساری کر سکے، اور تو الٹا میرا گریبان پکڑنے کی باتیں کر رہا ہے۔ کہا کہ تو نے مجھے بچایا کیوں ہے یہ بتا؟ کہا کہ مجھے تیرے اوپر رحم آیا، مجھے تیرے اوپر جو ہے محبت آئی، اس لیے میں نے تجھے بچایا۔ اب اگلے بندے نے جب سوال کیا تو حضرت بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سوال کیا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا، فرمانے لگا اور پوچھنے لگا کہ تو بتا مجھے کہ تو سب سے بڑا کریم ہے یا وہ اللہ کریم ہے؟ تو سب سے بڑا رحیم ہے یا وہ رب رحمان جو ہے وہ رحیم بڑا ہے؟ کہا کہ یقیناً رحمت تو اس کی وسیع ہے، یقیناً محبت تو اس کی وسیع ہے، یقیناً وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، یقیناً وہ بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فرمایا
جب وہ چاہتا تھا کہ مجھے کیڑے مکوڑے کھائیں، وہ چاہتا تھا کہ مجھے حشرات الارض کی خوراک بنا دیا جائے، تو پھر بتا تو میرے اور میرے رب کے درمیان کیوں آ گیا؟ دوستو بھائی، اب حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ جوڑے دست بستہ کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ مقام رضا پر اس قدر فائد ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو دکھ درد، وہ کہا تھا نا کہ اب یہ سٹیج پہنچ چکی ہے، اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر پھر دکھ درد جو ہے، تکلیفیں جو ہے، وہ بندے کے لیے پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہو جایا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب محبت پھیرتی ہے نا بندے کو، اب دیکھیے کہ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسیر زلف مصطفیٰ ہو گئے، میرے مصطفیٰ میں دیوانے ہو گئے، میرے مصطفیٰ میں فدا ہو گئے، کریم آقا کو دل دے دیا، میرے مصطفیٰ بازار محمدی میں جب اپنے دل کا سودا کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر جینے کا فیصلہ کر لیا، تو امیہ بن خلف نے کتنی ساری سزائیں دی، کہا کہ تیرے سینے پہ پتھر رکھوں گا، کہا اللہ کی رضا کی خاطر اٹھاؤں گا، کہا کہ تیرے ہاتھوں کے اندر کیل ٹھونک دوں گا، کہا کہ تو ٹھونک لے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر یہ بھی برداشت کروں گا، کہا کہ تیرے نیچے جو ہے وہ انگارے رکھ دوں گا اور تیری چمڑی تیرے جسم سے ان انگاروں کو اور سیراب کروں گا، کہا کہ یہ جسم تو تیرا ہے لیکن یہ روح جو ہے یہ غلام مصطفیٰ ہو چکی ہے، تو جتنا کر سکتا ہے کر لے۔ اب وہ سزائیں بڑھاتا جا رہا ہے اور جناب محترم حضرت بلال حبشی کے لبوں کے اوپر مسکراہٹ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جب وہ تکلیف بڑھاتا ہے تو آپ مسکراتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بلال اگر رونا نہیں تو نہ رو، کم سے کم مسکرا کے مجھے تکلیف تو نہ دے، تجھے میں تکلیفیں دیتا ہوں، تجھے میں غموں کے اندر مبتلا کرتا ہوں اور تم مسکرا کے میرے سارے کے سارے معاملے کو خراب کر دیتا ہے۔ کہا کہ کروں کیا، جس کی خاطر تو مجھے سزائیں دے رہا ہے، جس کے لیے تو مجھے اس طریقے کے ساتھ زاروں قطار مار رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ سختیاں کر رہا ہے، جیسے جیسے تو سختی بڑھاتا ہے وہ رخ سے اپنے چہرے سے اپنے رخ کو اور اپنے پردے کو ہٹا کر وہ سامنے آ جایا کرتے ہیں اور سامنے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جب میرا محبوب میرے سامنے ہے تو پھر مجھے کس چیز کی پرواہ ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائی، اسلام، اللہ کی محبت، ہر ایک چیز ہمیں تو بالکل آسانی سے مل گئی، ہمیں تو کچھ قربان نہیں کرنا پڑا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دینا پڑا، اللہ کی راہ میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں قربان کرنا پڑا۔ جب میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا کہ ضرورت ہے مال و زر کی، تو میرے ابو بکر نے تو اوپر ہاتھ پھیر کر بھی چیک کیا تھا کہ کہیں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی، کہیں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ میرے عمر نے بھی آدھا سامان پیش کر دیا تھا۔ میرے دوستو بھائیو، آج ہم سے تو اسلام نے کوئی قربانی نہیں مانگی، آج اسلام نے ہم سے تو کوئی بچے نہیں مانگے، آج اسلام نے اسماعیل تو کوئی بھی نہیں مانگا، آج اسلام نے جناب حسین کی صورت میں کربلا بپا کرنے کے لیے تو کوئی میدان نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا۔ میرے دوستو بھائیو، اس کے باوجود ہم کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، کتنے اس رب رحمان کی محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میرے اوپر جو سجدہ اتنا گراں ہو چکا ہے، جو سجدہ اتنا مشکل ہو چکا ہے، پوچھنا جا کے حسین سے کہ کربلا میں تو نے کیسے تپتے ہوئے صحرا میں سجدہ کیا تھا، پوچھنا جا کے انہیں علی اصغر کو کیسے قربان کیا تھا، پوچھنا جا کے قاسم اور علی اکبر کے لاشیں کو کیسے لے کر آئے تھے، پوچھنا جا کر اونو محمد کو کیسے قربان کیا تھا، پوچھنا جا کے کہ سکینہ کا جو بچھڑنا تھا، سکینہ کا جو رونا تھا، پرلانا تھا، وہ کس لیے تھا؟ میرے دوستو بھائیوں، وہاں پر ہر ایک کی قربانی جو دی جا رہی تھی وہ کس کے لیے دی جا رہی تھی؟ جب میرے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی باری جب آتی ہے تو سجدے میں سر رکھا ہوا ہے، جب سر کو کاٹا جا رہا ہے تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے عرض کرتے ہیں، مولا میں تو تجھ سے راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے تو آج 6 مہینے کا بچہ قربان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے تو آج مدینہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی،
مجھے تو آج کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ آج مجھے گھر چھوڑنا پنجگانہ نماز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اپنے کام کاج چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اپنے معاملات کو ترک کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تو میرے کام کاج کا ٹائم ہے، یہ تو میرے وقت کام کاج کے لیے ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اسلام نے اور ہم سے قربانی کوئی بھی نہیں مانگی۔ اسلام نے ہم سے اور اپنے بچے اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو پھر ہمارے لیے قربانی دینا کتنا مشکل ہو جاتا، کتنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن آج ہمیں وہ قربانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے دوستوں بھائیوں، آج ہمارے پاس فرصت کے لمحات نہیں، وقت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب وقت ملے گا تو پڑھوں گا، موقع ملے گا تو پڑھوں گا، یہ کام ختم ہوگا تو کروں گا۔ میرے دوستوں بھائیوں، جب تک بندہ زندہ ہے، جب تک بندے کی روح جسم کے اندر موجود ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بندہ دنیا کا ہو جاتا ہے تو مرتے دم تک پھر اسے فرصت کے لمحات ہرگز نہیں ملتے، اور وہ اس طرح مست اور محو ہو جاتا ہے۔ جب آخری وقت آتا ہے اس وقت بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام بڑا ہے، میں یہ بھی کروں، میرا فلاں کام بھی بڑا ہے، یہ بھی کروں۔ یارو 50 60 70 80 90 100 120 یہ تو میں نے اپنی طرف سے لمبا کر دیا ہے، مگر 70 سے اوپر تو مشکل سے ہی ہے نا، 70 75 سے اوپر تو مشکل ہے۔ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں تقریباً 70 75 اوسطن جو چل رہی ہے ایک یہی ہے۔ چلو 100 سال بھی کوئی جی لے، 150 سال بھی کوئی جی لے، اور لمبا کر دیتے ہیں 200 سال بھی جی لے، تب بھی موت آنی۔ جب اللہ کی محبت میں بندے کو موت آئے گی پھر کتنا مزہ آئے گا، پھر کتنا سکون آئے گا۔ خدا کی قسم، جب بندہ سر سجدے میں رکھے ہوئے ہو اور نماز ادا کر رہا ہو اور رب کی بارگاہ میں جا ملے تو پھر کتنا ہی لطف اور سکون آئے گا، کتنا ہی مزہ آئے گا، کتنا ہی پھر چین اور راحت ملے گا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، یہ 200 سالہ زندگی اور وہ 50,000 سال کا ایک ہی دن، جس کو میتھمیٹکس میں عبور ہے، دسترس حاصل ہے، وہ ذرا اس کو جو ہے نا کر کے تو دیکھے ڈیوائڈ، اس کو ذرا تقسیم کرے تو صحیح، اسے ذرا چیک تو کرے ذرا تقسیم دے کے کہ یہ 200 سالہ زندگی اس 50,000 سال کے ایک دن کے برابر، کہیں ایک سیکنڈ کی زندگی سے کم تو نہیں بن رہی۔ جب ایک سیکنڈ سے بھی کم زندگی بن جائے گی، میرے دوستو بھائیو، ہمارے ساتھ کیا جانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، ہمارے اعمال جائیں گے، اس کے سوا اور تو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جو بھی میں کر رہا ہوں، جتنے بھی میں ہاتھ مار رہا ہوں، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے، چاہے وہ رشوت کے بغیر ہے چاہے وہ رشوت کے ساتھ ہے، چاہے وہ سود کے بغیر ہے چاہے وہ سود کے ساتھ ہے، جیسے بھی ہے وہ سارا کا سارا مال پیچھے رہ جائے گا۔ تو نے جو کچھ تیرے ہاتھ میں جو گھڑی ہوگی وہ بھی اتار لی جائے گی، تیرے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی وہ بھی اتار لی جائے گی، تیرے جسم کے اوپر جو کپڑا ہوگا اس کو بھی چیر پھاڑ دیا جائے گا، اور تجھ سے تیری ہی اولاد ڈرنے لگے گی، اور تجھ سے تیرے ہی والدین اہل و عیال ڈرنے لگیں گے، اور تجھے مردہ مردہ کہہ کے پکارنے لگیں گے، اور تجھ سے جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ کہیں گے کہ مردے کو وقت زیادہ نہیں دیا کرتے، جلدی سے اسے دفنایا جائے، جلدی سے اسے دفنایا جائے۔ اور اس وقت بھی دنیا داری یاد ہے، کیوں کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ چلے جائیں گے۔ محبت بیٹے کی کہاں گئی، محبت بھائی کی کہاں گئی، محبت ماں کی کہاں گئی، محبت بیوی کی کہاں گئی، محبت باپ کی کہاں گئی، ہر ایک محبت ختم ہو رہی ہے۔ یارو اس وقت اگر بندے کو صرف اور صرف فکر ہوتی ہے تو اپنے ناک بچانے کی فکر ہوتی ہے، وہ اس وقت بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا چلا جائے گا تو میری ناک نہیں بچے گی، اگر کوئی ویسے چلا جائے گا تو میرا عزت نہیں بچے گی، سٹیٹس نہیں بچ جائے گا، میرا معیار نہیں بچ جائے گا۔ اس وقت بھی وہ دکھاوے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ او خدا کا خوف کر، اب تیرے بیٹے کی موت نے تجھے خدا یاد نہیں کروایا، تیرے بھائی کی موت نے تجھے
खुदा याद नहीं करवाया, तेरे बाप की मौत ने तुझे अल्लाह याद नहीं करवाया, तेरी माँ की मोहब्बत ने तुझे खुदा याद नहीं करवाया, तो फिर तू किस वक्त का इंतजार कर रहा है? किस वक्त तू अल्लाह के साथ ये सौदा करेगा? किस वक्त तू रब की बारगाह में खुद को पेश करेगा? अगर तेरे ऊपर इन मौतों का, अगर तेरे ऊपर इन जनाजों का असर नहीं हो रहा, तो फिर तेरे ऊपर किस चीज का असर होना है? मेरे दोस्तों भाइयों, एक बच्चा मुझे रात वीडियो दिखा रहा था, वो बिच्छुओं के साथ कब्र भरी हुई थी। वो बार बार मुझसे सवाल कर रहा था कि क्या कारी साहब ये वाकयातन ही ऐसे है, क्या ये सच्ची है या फेक बनाई हुई है? मैंने कहा मेरे बच्चे ये सच में है, ये तो हदीस ने हमें बताया है, ये तो कुरान में हदीस के अंदर मेरे मुस्तफा ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि कब्र के अंदर बिच्छू होंगे, कब्र के अंदर सांप होंगे, कब्र के अंदर जो है ये सारे के सारे मामलात होंगे। और मेरे मुस्तफा ने ये हदीस बयान फरमा दी थी, दो ही चीजें होनी है, या जन्नत के बागों में से बाग होगी कब्र, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा होगा। दोनों में से एक चीज होगी, दूसरी तीसरी चीज ही कोई। दो चीजें हैं, या जन्नत के बागों में से बाग, या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, अगर आज हम अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर कुर्बान नहीं करते, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर वक्त नहीं निकाल सकते, तो यकीन जानिए मेरे रब का फैसला मैं आपको सुना देता हूँ। अगर इसका भी असर ना हो, अगर इसका भी हमारे ऊपर असर ना हो, तो फिर जो चाहे करते रहे, फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मेरे रब रहमान ने फरमाया, नसुल्लाह फनसीता हूँ, जो मुझे भूल गया बस मैं उसे भूल गया। जब रब भुला दे तो फिर मुझे बताइए कि कौन है जो याद करने वाला? आज भी वक्त है, आज भी मौका है, आज भी फुर्सत है, आज भी मामलात को छोड़िए, तर्क कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि दुनियादारी छोड़ दीजिए, मेरे मुस्तफा ने दर्स ये दिया है, मेरे मुस्तफा ने करीम आका ने ये बताया है, दुआ अता फरमाई है, अल्लाह ने अता फरमाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। उसे अभी आयत की, या रसूलल्लाह मैंने ये दुआ मांगी है कि मौला मुझे सब कुछ आखिरत में अता फरमाना, दुनिया में कुछ ना अता फरमाना। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तूने गलत कहा, तूने सही दुआ नहीं मांगी, बल्कि तुझे मांगनी यूँ चाहिए थी कि मौला मुझे दुनिया भी अच्छी अता फरमा, आखिरत भी अच्छी अता फरमा। ये तो मेरे मुस्तफा ने बताया। मालो ज़र इकट्ठा करना, इसमें कोई गुबाहत की बात नहीं, लेकिन वो मालो ज़र, वो जायदाद जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से गाफिल कर दे, उससे पनाह मांगी। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, पनाह मांगी। वही औलाद कल को अदालतों में बैठी होती है, वही औलाद कल को एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रही होती है। उनको अगर देना है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दे के जाइए, ताकि अब कब्र में भी हो तो आप सुरखू हो सके। ये औलाद जो है ये क्या है? हमारे लिए सदका जारिया है या नहीं है? बोलिए, हदीस पाक की रूह से सदका जारिया है या नहीं है? अगर हमने खुद भी दोनों हाथों से माल कमाया और औलाद को भी यही सिखाया कि ना पुत्री जिंदगी यही तो रुपये चाहिए, जिंदगी यही तो पैसे चाहिए, इस दुश्वा गाली कोई नहीं है, फिर दसो ना जरा वो यार करूँ तो गणे तो मोड़ भी ऐसी कोई नहीं कमा। कोई समझ आ रही गल है? अमान शदात तो गणा तो रुपया अपने को मोड़ भी कोई नहीं होना। आज है कोई उन्होंने नाम बड़ा नहीं, सिर्फ मिसाल देने वास्ते याद किया जाता है कि इबरत हासिल करो। इहदे खजाने दियां 70 उठां दे उत्ते चाबियां सन, अज ओहदा नाम बड़ा ना कोई नहीं, तो ना ही ओहदी कबर का पता है किसी को कित्थे है। तो डेरी है भी है कोई नहीं, कोई पता नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ आखिरी जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ वो यही है, इश्क सरकार की खुशबू बात मरने के लहराने भी उजाला होगा। सारे रिश्ते छोड़कर जब आ जाते हैं, सारे रिश्ते मनो तनो मट्टी के नीचे दबा कर आ जाते हैं, तो उस वक्त कोई भी साथ नहीं होता। उस वक्त अगर तशरीफ लाते हैं तो आमिना के लाल तशरीफ लाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। दोस्तों भाई, आज हमारे पास फुर्सत के लम्हात थे, आज हमारे पास ये वक्त है, ये मौका है कि अल्लाह ने हमें ये सांसें, ये ज़िंदगी की अता फरमाई है, तो हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में भी चलना था।
یقین جانیے کہ ہمارے ایک استاد محترم ہوا کرتے تھے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، انہوں نے نماز کا ایک طریقہ بتایا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک قانون ہے، وہ پٹھان تھے تو فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک قانون ہے، نماز کے لیے جو ہمیں لگایا جاتا ہے، اتنے ہم نمازی بنتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے والدین کی محنت ہوتی ہے۔ میں نے کہا استاد محترم بتائیے وہ قانون کیا ہے تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں، ہم بھی سیکھ سکیں۔ فرمانے لگے کہ جس دن ہماری بہن، ہمارے بھائی، کوئی بھی گھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس دن اسے روٹی نہیں دی جاتی، سارا دن وہ بھوکا رہتا، اور دوسری اسے سزا یہ دی جاتی کہ گھر میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ بات چیت ہی نہیں کرتا، اس کو منہ ہی نہیں لگاتا تھا۔ بس کہا کہ جس کے ساتھ یہ ہو جانا، اس کے بعد اس نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ کہا کہ آج ہمارے پورے ماں باپ بھی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ہم جوان جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، وہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے گھر میں یہ کیا، کبھی یہ حساب و کتاب لیا؟ ہاں بھی پترا آج کتنی کمائی کر کے لے آؤں ہے تو پوچھنے ہیں، جیب سے چیک کرنے کے لیے بھی پوچھے کہ پنجے پڑی ہیں یا کوئی نہ۔ ایمانداری میں دسیا سچی گل ہے یا کوئی نہ؟ جتھے کوئی بری گل ہوئے اتنے تھی روک لینا، ٹھلی ہو استاد جی، ٹھلی ہو جائے، یہ گل تو تھی غلط کی جاتے ہیں، ڈنڈی مارتے پے نے۔ میں برداشت کر سا کہ میرے کسی بندے نے جناب غلطی کڈی، نہ کسی علم نہ کسی لکڑ دتا، بطور طالب علم عرض کرتے غلطی تھی کر سکتے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بھی گل کچی ہوگی۔ یہ ساڑیاں اپنی بیتی ہوئی گلیں نے، کدی اسی حساب لیا ہوئے؟ ہاں بھی پترا اج قرآن کا کتنا پڑھے، یہ تو اسی پوچھنے کہ سیل کنی ہوئی ہے، دودھ کنا ویچے کہ پانی کنا پائے، ہر شہر کا حساب کتاب لینے ہیں، لیکن اگر حساب و کتاب نہیں لیا جاتا تو یہی نہیں لیا جاتا کہ نماز پڑھی یا کوئی، قرآن پڑھے یا کوئی۔ یار انہوں نے گھر قبرستان آخیا گیا ہے، جنہوں نے گھروں کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، نماز روزہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ قبرستان نے قبرستان کا سیاپے بنائی بیٹھے، آج رونق ہی کائی نہیں، گھر دے چار بلا ہے، سارے گھر دے اندر موجود نے، رونق کوئی نہیں، رونق کتوں آ گئی؟ قبرستان کے سیاپ بنائے ہوئے، قبرستان جی کدی رونق ہوئی؟ دسو، بولو ذرا، ہولی ہولی، ذرا اچھی نہیں بولنا، تھوڑا تھوڑا ہولی ہولی بولنا کہ رونق کدی قبرستان ہی ہوئی ہے؟ اور بھائی قبرستان اسی خود بنایا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جدو بھی کسی گانے ذکر ہوتا ہے نا اللہ کا، قرآن پڑھیا جاتا ہے تو انہوں اللہ رب العزت جڑا ہے جنت کی کیاری بنا چھوڑا ہے۔ جی جنت کی کیاری چ نہ جادو ہوتا ہی نہیں، نہ ٹونا ہوتا ہی نہیں، نہ رتا، نہ چیٹا، نہ پیلا، نہ کالا، کوئی بھی نہیں ہوگا جنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہوں سڈے تے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسی کنی دیر انہوں جنت بنانا ہے، کنی دیر اسی بولو ذرا، اگلی گل میں نہیں کرتا، کنی دیر اسی بس جنت بنانا تے کنی دیر اسی فساد کا جڑ بنانی ہے۔ جب جنت ہوئے تو ہر پاسے سکون ہی سکون ہوتا ہے، سس بیٹھی ہوئے قرآن کھول کے، نو بیٹھی ہوئے جناب نماز پڑھ دی، دھی بیٹھی ہوئے جناب تسبیح کر دی، کہ موڑ لڑنا کہاں ہے؟ دسو تو صحیح، لڑنا کہاں ہے؟ جب رب بھی بول گیا تو لڑائی چیتے رہنی ہے، کدی سس تے نو دی بھی بنی، دسو کیوں نہیں بننا؟ جب اس عہدے گلے تو اس گلے کوڑ ماری رکھنے تو بس سارا دے کام ہی یہی ہو، اور کام بھی کوئی نہیں، کوئی لکی ٹپی دے بس وہ بہ گیا گھنٹہ گھنٹہ جناب، اسی کی لینا کسی کی گل کر معذرت کے نال سارے معاشرے کی گلیں، معاشرے کے معاملات نے اسی خود نہیں سالو کرنے تو کہہ کرنے، اج اسی سارا ملک کتنے پہنچ چکے ہیں، لیکن سانو پھر بھی عقل کوئی نہیں ہوتی، پھر بھی شعور کوئی نہیں ہوتا، کتنے تک پہنچ چکے ہیں۔ اجے تک تو سارا انٹرنیٹ بند کیا جی، موبائل بند ہو گیا، تو ہوں اسی آپ ہی آخنا جی، کئی بندے تو سنیا جی لگتا پیا جی جیب کے موبائل میں پتھر ہوتا ہے، یہ جی لوڑ ہی جی کوئی نہیں، مک گئی ہے۔ موبائل تو بغیر تو سانو سکون نہیں آتا، انٹرنیٹ تو بغیر تو سکون نہیں آتا، خدا کی قسم نماز پڑھے بغیر سانو چست سکون آ جاتا، روٹی بھی ہضم ہو جاتی ہے، سو بھی سونا نہیں پیا، موبائل تو بغیر نینداں اڑی ہوئی ہیں جناب، موبائل تو بغیر، نیٹ تو بغیر نیندرا اڑیاں پہ نے کہ یار پتہ نہیں کی ہو گیا سارے نال، اسی تو دنیا ہی کسی ہورے چلے گئے کہ ساڈا کدی اس سائڈ کی غور و فکر ہی نہیں ہوا کہ یار اج افسوس کہ میں نماز چھڑ دی، اج افسوس کہ میں یہ کام کر دیتا،
مہربانی ذرا کرو اسی رل مل کے جڑا ہے کم از کم 5 ٹائم کی نماز تے ادا کریے. فرض تے پڑھو نا یار, میں باقی تھانوں کوئی نہیں آتا نفل تے سنتاں دے ہاتھ سے وہ تسی گھرے پڑھی رکھو, وہ جناب تسی دکان تے پڑھی رکھو, کام تے پڑھی رکھو, کوئی رولا نہیں. کم از کم فرض جڑے نے وہ تے جماعت نال لا کے پڑھو. فجر دے 2 فرض نے, ٹائم کتنا کر تسی نہ میری گلاں سنیا کرو, یا تقریر نہ سنی کرو, واقعہ کرو, صبح درس دینا نہ سنیا کرو, مینوں کوئی اعتراض نہیں, کوئی گل نہیں جناب, چلے جاؤ, لیکن کم از کم فجر کی نماز لازمی پڑھو. میں دیکھ رہا کہ جڑے جڑے غیر حاضری کرتے پہلے تو ہوں میں انہوں کو جرمانہ کرنا, یہ ذرا میٹنگ کو کرنی ہے تو کچھ چنگا یا تگڑا جرمانہ کرنا ہے کہ جڑے فجر کی نمازاں چھڈتے ہیں مڑ انہوں کا ذرا جرمانہ لائیے, تاکہ چلو جرمانے کے ذریعے ہی آ جائے یار میری گلاں کا دسر کوئی نہیں ہوتا, کھپتا تو میں بڑا پتہ نہیں کی گل ہے, یا مجھے زبان نہیں سمجھ نہیں ہوتی بھی کہ کہڑی مینوں گل سمجھ آتی, جو وہ پتہ لگ جائے چلو کسوں کی مسیح کا نہیں سا انشاءاللہ. پنجابی اردو جیڑی بھی ہے اس میں بولنا پڑا, کوئی اور ہے تو دسو جناب, اس میں کوشش کرنی. مسیح یقین جانو, یہ نہیں کہ میں اس مسجد کی گل کرتا کہ ہر مسجد کا ہی حال ہے, ہر مسجد کا یہ حال ہے جتوں جتوں میرے دوست احباب آئے نے وہ اندازہ لا رہا ہے کہ فجر کی نماز کسی 3 ہوتے ہیں, کسی 4 ہوتے ہیں, کسی 5 ہوتے ہیں, کسی 6 ہوتے ہیں, کدی کدی جناب مولوی صاحب مطلب بھی پڑھنے پہ جاتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے سارے واسطے. جس طریقے کے نال ہوں بعض اوقات ساری جناب ٹائم تھوڑا جس ہو جائے تو کلاک ہمیں نظر جاتی ہے, میری بھی وہ نظر ہوتی کہ چلو نمازی آ جا بڑا سگال کو مسیح نماز پڑھ لیے. جوان بیٹھے نے, بچے بیٹھے نے, یقین کرو کئی ایسے بچے جوان بچے کہ جڑے ڈرامے والے مگر اپنی نماز چھوڑ دیں. اگو کا سوال کہ تو اسلامی ڈرامے نے, اسلامی ڈرامے نے سمجھ چڑھ وہ یہ نماز اسلام تو باہر ہے, بولو ذرا, نماز اسلام تو باہر ہے. چلو اس سے وجہ تو چلے, اور میں جناب جا ٹائم بھی شاید لمبا لے گیا, 9 بجے کا لے گیا, میں چلو یہ نویں گراؤنڈ کا بہت ویک کے آ گیا, 9 بجے جماعت کا لڑن تو صحیح جی ہوں بھی نہ آئے تو ڈاکٹر صاحب مڑ اگلا کی علاج ہے, تو تھی دسو کہ ڈاکٹری نسخے کرتے. بہرحال دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات نال یار میں تمہیں ہر جمعے آنا تقریر کرنا ہے, تھوڑا جہا دوست کا باپ ٹائم لایا کرو. ہوں اپنی گلیں ادو آدو والی رکھ گیا, میں ایک صفحہ بھی بولی آپ کے موضوع والا پڑھیا جہاں میں موضوع پڑھایا تھا. چلو بہرحال چلو یہ بھی گلیں ساری اصلاح واسطے ضروری نے, میری اصلاح اپنی اصلاح واسطے بھی کوشش کریا کرو کہ جڑا ہے نا جی تھوڑا جہا پہلے آ گیا 1:15 بجے آ جاؤ, کم از کم چلو 1:15 بجے سے تقریر شروع کریے, تو 2 بجے سانو سکون کے نال 25 منٹوں کے تقریر کہڑی ہوتی ہے